قرآن کریم کے ایک مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ ہر مسلمان پر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا ہم سب پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تصدیق کریں، اس پر ایمان لے کر آئے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور ہمارا اس پر 100% ایمان ہے، تو تصدیق کرنا قرآن کا پہلا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حق ہے ادب اور احترام، کہ انسان قرآن کریم کا ادب اور احترام زیادہ سے زیادہ کرے۔ ایک دنیا کی کتاب ہے اور یہ ایک اللہ کا کلام ہے، جب اسے ہاتھ بھی لگائے تو لا یمسہ الا المطہرون، باوضو ہو کر ہاتھ لگائے اور قرآن کریم کا ادب اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ بس اوقات قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی ادب ہوتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو نواز دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا واقعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تفسیر میں، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ و مدینتی دمشق میں ان کے ترجمے میں نقل کیا۔ ان کی ابتدا کی زندگی شراب و کباب میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ یہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو اگرچہ شراب کی حالت میں تھے، دین سے دور تھے، لیکن بہرحال مسلمان تو تھے۔ انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے پاس 2 درہم موجود تھے۔ بشر حافی گئے، خوشبو خرید کے لائے اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو صاف ستھرا کیا اور اس پر خوشبو لگائی، اسے معطر کیا اور نہایت اونچی جگہ پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھ دیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو سو گئے، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ اے بشر، یا بشر طیبتا، تو نے معزز کر دیا اسمی، میرے نام کو، لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں پاکیزہ اور معزز بنا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، پھر یہ اتنے نیک صالح متقی انسان بنے، سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آج 1200 سال کے بعد بھی ان کا نام زندہ جاوید موجود ہے۔ تو اللہ نے صرف ایک آیت کے ادب پر اللہ نے کتنا نوازا۔ آج دیکھیں، اگر 5 روپے کا سکہ گر جائے، 10 روپے کا نوٹ گر جائے، ہوا سے اڑ کے آگے جائے پیچھے بھاگتے ہیں، اس طرف اڑ کے جائے ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن کی صورت ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، کاغذ اخبارات نیچے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 5 روپے کی اہمیت ہے، اللہ کے نام کی اہمیت کوئی نہیں۔ حضرات سلف کی زندگی میں اہمیت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ دنیا میں 4 بادشاہ تھے جو بڑے فاتح تھے، جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ سب سے بڑا فاتح تو چنگیز خان ہے، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں بڑی دینداری تھی، یہ بڑا نیک صالح بادشاہ گزرا ہے۔ ان کے تفصیلی حالات محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ اپنے رعایا میں سے کسی کے ہاں گئے، تو جب یہ وہاں پر پہنچے، لیٹنے لگے، تو انہوں نے پاؤں سیدھے کیے تو سامنے دیکھا قرآن کریم نظر آیا۔ اگرچہ قرآن بہت اونچا تھا، ان کے پاؤں نیچے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ قرآن ہے؟ کہا جی قرآن ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ انہوں نے کہا حضرت قرآن اوپر ہے، آپ کے پاؤں نیچے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرے پاؤں اس جہت میں ہیں جس جہت میں قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قرآن کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ تسلی سے رات کو آرام کر لو۔ سلطان نے فرمایا میری آرام کی خاطر قرآن کریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میں اسے بہتر نہیں سمجھتا۔ چنانچہ سلطان ساری رات یوں بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے رات گزار دی۔ سلطان کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا یہ جو قرآن کریم کا ادب تھا کہ میں نے اپنے پاؤں دراز نہیں کیے، ساری رات اس میں گزاری، اللہ نے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہم پر ہے وہ ہے ادب اور احترام۔
کہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، قرآن کا ادب بھی ہو، زیادہ سے زیادہ ادب ہو، اللہ کے نام کا ادب ہو، بس اوقات یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے تذکر اور تدبر، یعنی قرآن کریم میں غور و فکر کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کریم میں انسان غور و فکر کرے، اس کے ترجمے اور مفہوم کو پڑھے اور اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، کہ انسان جو کچھ پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔ دیکھیں آج ہمارے پاس علم ہے، عمل نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر ایک جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں۔ ہم جانتے ہیں والدین کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن عمل نہیں۔ ہمیں معلوم ہے شریعت نے ہمیں رشوت سے منع کیا ہے، لیکن ہم نے اس کا نام چائے پانی رکھ کر اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نے حرام سے روکا ہے، لیکن ہماری زندگی میں حرام ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، قرآن بڑی نص قطعی کے ساتھ منع کرتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا بے حیائی کا کام ہے، لیکن بہت سے ایسے جن کی زندگی اس میں گزر رہی۔ تو قرآن پر عمل نہیں ہے۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، اگر اس پر ہماری زندگی میں عمل بھی آ جائے تو اللہ کے انوارات ہم پہ نازل ہوں۔ نمبر 5، پانچواں حق قرآن کا ہے تبلیغ کرنا، یعنی جتنے احکامات انسان نے سیکھے ہیں ان احکامات کو آگے پہنچانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، حضور آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ذمہ داری ہم پر ہے، دین پر عمل بھی کرنا ہے، اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔